ہم صبح گناہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ صبح ہم اس گناہ کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور رات کو ہمارا پلان ہوتا ہے اسی گناہ کو کرنے کا۔ صبح ہم معافی مانگ رہے ہیں، اللہ آئندہ کے بعد میں شیشہ نہیں پیوں گا میں، اور پتہ ہے کہ دوستوں نے پروگرام بنایا ہوا ہے، رات کو پارٹی ہے، وہاں پہ شیشہ ویشہ پینا ہے، تو ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ توبۃ نصوحہ اگر چاہتے ہیں تو اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ جس توبہ کی معافی مانگ رہے ہیں اس کو فی الفور چھوڑ دیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں، یہ دوسری شرط۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، جو توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لے، یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اصلاح نہیں کری اور رات کو پھر وہی گناہ کر لیا، نہیں، توبہ کرے اور اپنے نفس کی تربیت کرے، اپنے نفس کی اصلاح کر لے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنِّي وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، وہ لوگ کہ جو برائی کے کام کرتے ہیں، جو گناہ کے کام کرتے ہیں، اور گناہ کر لینے کے بعد ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا، اس کے بعد فوراً اللہ یہ ہم سے برا کام ہو گیا، یہ خطا ہو گئی، یہ لغزش ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، ہمیں معاف کر دے، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، اور پھر اس کے بعد یہ ایمان بھی لے کر آتے ہیں۔ کہنے کا مقصد توبہ کرنے کے بعد اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں، اپنی تربیت کرتے ہیں کہ آئندہ اس گناہ کو ہم بالکل بھی نہیں کریں گے۔ توبۃ نصوحہ کے لیے تیسری شرط جو ہمیں قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم چلتی ہے، تو تیسری شرط یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کے حق کی ادائیگی پہلے کرو، بعد میں توبہ کرنا۔ دیکھیں جملہ عرض کر رہا ہوں، پہلے اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس حق کی پہلے ادائیگی کرو، اس کے بعد آ کے توبہ کرنا۔ دیکھیں نا، اگر کوئی شخص ہے رب کے سامنے، اللہ میں نے اپنے بھائی کے 50,000 روپے تو مار لیے ہیں، غصب کر لیے ہیں، اور میرا اس کو واپس دینے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، تو آپ مجھے بخش دیں، اس کو تو میں دیکھ لوں گا، آپ مجھے بس معاف کر دیں، اس کو تو میں دیکھوں، میرے کام جانے وہ جانے، آپ بس معاف کر دیں، اس کے 50,000 روپے، اس کے 1,00,000 روپے دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیے کیا اس کو معافی مل جائے گی؟ کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، تو اس مال کی اور اس کے حق کی ادائیگی پہلے کریں، پھر اس کے بعد توبہ کریں تو وہ توبہ قبول ہوگی۔ چوتھی اور آخری شرط المختصر، کہ انسان اپنی موت سے پہلے توبہ کر لے، اور یہ عام توبہ نہیں ہے، یہ توبۃ نصوحہ کے لیے 4 شرائط عرض کر رہا ہوں، دیر سے آنے والوں کے لیے عرض کر رہا ہوں میں۔ توبۃ نصوحہ کے لیے چوتھی شرط کہ انسان اپنی موت سے پہلے توبہ کر لے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ تو ہوتی ہی نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی برے کاموں کے اندر گزار دی، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، جیسے ہی ان کے اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، ان کی موت کا وقت آیا، تو وہ کہتے ہیں انی تبت الآن، اللہ اب میں بخشش طلب کرتا ہوں، اب مجھے معاف کر دے، اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، موت کے وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، انسان کی توبہ اس وقت تک قبول کی جاتی ہے کہ جب تک اس کو غرغراہٹ نہ شروع ہو جائے۔ غرغراہٹ جانتے ہیں؟ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا، جب اس کے اعزاء و اقارب اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور انسان اس دنیا سے جانے کی تیاری میں ہوتا ہے، وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، اور انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا گلا چلانا چاہتا ہے، کسی سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ بات نہیں کر پاتا، اس کو کہتے ہیں غرغراہٹ۔ وہ جملوں کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس سے جملوں کی ادائیگی نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں غرغراہٹ۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے تو غرغراہٹ سے پہلے توبہ کر لو۔ اور آپ کو پتہ ہے
کہ فرعون بھی ایمان لے کر آ گیا تھا، فرعون بھی ایمان لے کر کے آ گیا تھا، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے 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 جب وہ سمندر کے بیچ میں آ گیا تھا تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ تم اب برابر ہو جاؤ۔ رب کا قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، جب وہ غرق ہونے لگا سمندر کے اندر تو کہنے لگا کیوں جی؟ قال آمنتو، اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں، اللہ میں ایمان لایا ہوں، اللہ فرشتوں پر بھی ایمان ہے، تمام کتب کے اوپر ایمان ہے، انبیاء کے اوپر ایمان ہے، آمنتو میں ایمان لے کر آیا ہوں، انہ لا الہ الا، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے، فرعون۔ اللہ فرماتا ہے آنا، اے فرعون اب تو ایمان لے کر آیا ہے، اب کہ جب غرغراہٹ شروع ہو گئی ہے، کہ تو جب سمندر کی موجوں کے اندر غرق ہونے والا ہے اب تو ایمان لے کر کے آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو اس وقت توبہ کرے کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جائے، تو موت سے پہلے توبہ کرنی ہے۔